بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں پاکستان کی سیاست لوگوں پہ اور سیاست پہ تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے ملک کی طرف اگر دیکھیں اور اپنے ملک کے بارے میں اسٹڈی کریں تو اس کا ہر آئین میں، جس طرح کہ 1956 کے آئین ہے، 1962 کے آئین ہے، 1973 کے آئین ہے، سارے آئینوں میں اس کو جمہوریہ اور جمہوریت کا نام دیا ہے۔ کوئی آئین پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ تھا تو کوئی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ تھا، مگر جمہوریت اس کا آئین نے دیا ہوا نام ہے۔ مگر میں حیران یہ ہوں کہ نہ تو پاکستان کے اندر وہ جمہوریت ہوتی ہے جس طریقے سے ہمیں اسی ملک پہ ایک نام دیا ہے، جمہوریت ایک نام دیا ہے کہ پاکستان ایک جمہوریہ ملک ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم اب میاں محمد شہباز شریف ہے، جو کہ اس کے چھوٹے بھائی ہیں میاں محمد نواز شریف کے، اور آصف علی زرداری جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے رہے، اس کے پریزیڈنٹ ہے، وہ صدر ہے۔ مگر میں حیران ہوں کہ 1947 سے لے کے 2024 تک اسی جمہوریہ ملک سے کوئی بھی پاکستانی سٹیزن خوش نہیں ہے۔ میں مینشن کرتا ہوں مسلمانوں کی ان کیلیپیٹس کو، ان خلافت کو جو حضرت ابوبکر صدیق نے کیا 2 سالوں میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے 10 سال کیلیپیٹ حکومت کیا، خلافت کیا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی نے 10 سال کیلیپیٹ یعنی خلافت کیا، 12 سال کیا۔ حضرت علی نے 4 سال کیا، جو کہ 656 سے لے کے 660 تک حضرت علی کے کیلیپیٹس تھے۔ اگر ہم حضرت عمر فاروق کی اسٹڈی کریں تو وہ سٹارٹ ہوتے 634 سے لے کے 644 تک، اور 644 سے لے کے 656 تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی کیلیپیٹ یعنی خلافت تھی۔ اس طرح ابوبکر صدیق نے 2 سال کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 632 میں اس کی کیلیپیٹ یعنی اس کی دور خلافت سٹارٹ ہوتے اور 634 میں ختم ہوتی۔ مگر اسی حکومت میں، اسی خلافت میں حضرت عمر فاروق نے مصر، ایران اس جگہ کو فتح کیا 10 سالوں میں، صرف 10 سالوں میں۔ مگر اسی علاقوں میں کوئی بھی ایسا سٹیزن نہیں تھا کہ اس سے ناخوش تھا، سارے لوگ خوشی سے زندگی گزارتے تھے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں مسلمان جو کہ ایک جگہ پہ اٹیک کرتے اس کے قبضے میں آتے، مگر وہ اپنے آئین، اپنے قانون کو اسلامی طریقے سے گزارتے۔ اسی طرح اس سے کوئی بھی ناخوش نہیں ہے۔ مگر میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کی اسی جمہوریہ ملک کو اسٹیبلشمنٹ نے، پولیٹیشین نے، جوڈیشری نے، سارے ان لوگوں کے قبضے میں، مافیا کی مطلب جتنے بھی، اور پیوڈلزم میں، اس میں بھی پیوڈلزم بھی انکلوڈ ہے، اس لوگوں کے قبضے میں ہے۔ اور اپنے مسلمانوں کو جھوٹے وعدے کہتے کہ قرآن پہ ہاتھ رکھے، جب حلف اٹھاتے تو اللہ کی قسم کھاتے کہ ہم اس باری ہم نے ایسا کرنا ہے، ہم نے ایسا کرنا ہے، ہمیں اسی راستے پہ جانا ہے۔ میں حیران ہوں کیا یہ مسلمان ہے؟ ہم مسلمان کو ہم نے ایک ایسا پوائنٹ آف ویو دیکھیں، غیر مذہب بھی ہم سے، ہمارے مذہب سے پھر نفرت کرتے کہ اسلام میں تو بدھزم میں جھوٹ نہیں ہے، ہندوازم میں جھوٹ نہیں ہے، کرسچینٹی میں جھوٹ نہیں ہے، ہمارے مسلمان لوگ جو ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں، ہمارے اسلام میں جھوٹ نہیں ہے۔ الحمدللہ اسلام سب دیکھیں، دنیا میں 4000 مذہب ہے، 4000 مذہب ہے دنیا میں، اور سب سے اگر آپ سرچنگ اس پہ کریں تو اسلام از دا فاسٹسٹ ریلیجن ان دا ورلڈ، بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور بہت سے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں۔ اسلام ایک حقیقت ہے، مگر ہم نے اسلام کو پیچھے چھوڑ دیا، ہم نے اسلام کو ایک مذاق سمجھا ہے، خالی صرف برائے نام مسلمان ہے۔ جنرل ضیاء الحق نے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ووٹ حاصل کیے تھے، کیوں حاصل کیے؟ کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ پاکستان کے لوگ کے سامنے اگر آپ اسلام کے نام رکھیں تو ہمیں ووٹ دیں گے، ہمیں سپورٹ کریں گے۔ اسلام کے کارڈ کو لوگ استعمال کرتے، مدرسوں کے طالب علموں کو استعمال کرتے۔ ہماری اسلام صرف اور صرف اپنی سیاست، اپنے پیسوں کے لیے ہم استعمال کرتے اسلام کو۔ میں حیران ہوں پاکستان کی اس جمہوریت کو۔ میں تو کہتا ہوں کہ سارے پولیٹیشین پاکستان کے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے۔ پاکستان کی دیکھیے، ہماری سب سے بڑی کمزوری سیاسی نظریوں نے اس ملک کو گھیر لیا ہے، فرقے بنائی گئی۔ دیکھیے لڑ رہے ہیں اپنے لیڈروں کے لیے کہ میرا لیڈر یہ ہے، ہم نے آپ کی، اگر آپ نے میرے لیڈر کی توہین کی تو ہم نے آپ کے ساتھ لڑا۔ مگر آپ لوگوں کو دن بدن غریب ہوتا، یعنی پاکستان کے عوام دن بدن غریب ہوتا جا رہا ہے۔
اور اس سیاسی نظریوں نے ہماری جغرافیائی سرحدوں کو بھی کمزور کیا۔ اس سیاسی نظریوں نے ہمارے عواموں کو بھوک سے مروانے کی کوشش بھی کی۔ اس سیاسی نظریوں نے اس ملک کو وہ مشکلات درپیش کیا جو کہ وہ زندگی میں پھر ختم نہیں ہو سکتا، اور دن بدن وہ جاری اس سیاسی نظریوں کی وجہ سے۔ میں یہ دنیا کی سب سے عظیم ملک پاکستان ہے، کیونکہ یہ پاکستان کو کیوں ہم دنیا کے عظیم ملک سمجھتے ہیں؟ کیونکہ اسلامی ممالکوں کا جڑ ہے۔ ایٹامک بم کا مالک پاکستان، جو کہ ایک فلسطینیوں کی آواز نہیں اٹھا سکتے۔ ہم دنیا کے سارے اسلامی ملکوں کو حیران ہیں۔ تو میں نے پہلے بھی میں نے یہ مثال دیا حضرت عمر فاروق کی، حضرت ابوبکر اور عثمان اور حضرت علی کے، کہ ان کی دوری خلافت میں کوئی بھی انسان اس سے ایسے نہیں تھے جو کہ اس سے ناخوش تھے۔ حضرت عمر فاروق نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ اگر ایک دریا کے کنارے میں ایک کتا پیاس کی وجہ سے مر جائے، اللہ مجھ سے پوچھیں گے۔ اپنے دوری خلافت میں وہ اتنی گھبراہٹ اس کے دل میں تھی۔ ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی کمزوری جو ہے اس سیاسی نظریے ہے، ہمارے اداروں کی ناقابلیت ہے۔ ہمارے ادارے صحیح طریقے سے کام نہیں کرتے، یہ بہت بڑی کمزوری ہے خیبر پختونخوا کی اور سارے ملک کی۔ پاکستان ایگریکلچر ملک ہے، مگر اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں۔ سعودی عربیہ جو کہ ایک آئل کو ایکسپورٹ کرتے، وہ ایک بہترین قوم بن گئے، مگر پاکستان 50 معدنیاتوں میں بھی پیچھے ہے۔ سعودی عربیہ کے ساتھ کوئی بھی اٹامک بم نہیں ہے، کوئی بھی ایسا ٹیکنالوجی نہیں ہے، کوئی ایجوکیشن اتنا سٹرانگ نہیں ہے جتنا پاکستان ہے، مگر پاکستان سے وہ آگے ہے۔ پاکستان اسی ملک کو مجبور ہے جو کہ ایک آئل کو ایکسپورٹ کرتا ہے۔ اگر میں یہ کہتا ہوں، اگر انہوں نے ایگریکلچر پہ ترجیح دی تو شاید وہ دنیا کے عظیم ملک بن جائے، سب سے مالدار ترین۔ مگر پاکستان جو کہ 50 سے زیادہ اس کے اندر معدنیات ہے، اس کے علاوہ ایگریکلچر ملک، یعنی یہ طریقہ ہے پاکستان کی کہ ہم غریب کے ساتھ کیا کرتے اور بڑے بڑے مافیا اور بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ کیا کرتے۔ ذوالفقار بھٹو کو آج اس کو انصاف مل جاتے، جنرل پرویز مشرف جس کو آج ان کو کہا جاتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ پھانسی دی جائے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ ہماری جوڈیشری ہے، اور ہماری جوڈیشری کی ہماری عدل و انصاف بھی اسی لحاظ سے کمزور ہے کہ اس کو بھی ایک کمزور انسٹیٹیوشن اس لیے کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی وہ ڈالر کی جوڈیشری ہے، جس نے ڈالر دیا اسی کے حق میں فیصلے کریں گے۔ یہ ہماری جوڈیشری کی ناقابلیت ہے، یہ ہماری اداروں کی ناقابلیت ہے، اور ہماری سیاسی نظریوں نے اس ملک کو گھیر لیا ہے، ہماری جوڈیشری کو کمزور کیا ہے۔ اس سیاسی نظریوں سے ہمیں اگر سارے قوم نکل جائے تو شاید یہ قوم ایک عظیم قوم بن جائے۔ تو میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں سب کو کہ آپ نے اس سیاسی نظریوں سے نکلنا ہو۔ تھینک یو سو مچ۔